پہلی چیز جو قرآن میں بیان ہوئی، امت محمدیہ خیر الامم ہے، تمام امتوں میں سب سے بہتر ہے۔ جتنی بھی امتیں آئیں نبیوں کی، تمام نبیوں کی امت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا درجہ، مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو سب امتوں میں جو لوگوں پر ظاہر ہوئی۔ کس لحاظ سے بہتر ہیں؟ یہ وہ پیمانہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ جس کی طرف ہم نہ تو غور کرتے ہیں اور نہ ہی آج ہمارے معاشرے میں جس کی کوئی خاص حیثیت اور اہمیت ہے۔ فرمایا اس لیے بہتر ہو کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ پتہ چلا کہ یہ امت اگر بہتر ہے تو اس وجہ سے بہتر ہے کہ نیکی کا حکم کرتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے۔ اب جب امت اس وجہ سے بہتر ہوئی تو مجھے بتائیے کہ ہمیں اس فارمولے پر کتنا عمل کرنے کی ضرورت ہے، جس کو آج ہم نے یکسر فراموش کر دیا ہے، یکسر فراموش کر دیا ہے۔ ایک خاص پرسپشن اس معاشرے کا یہ سننے کو ملتا ہے کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، یار یہ نہیں سمجھیں گے۔ ہم نے بارہا دعوت دی، آتے نہیں ہیں۔ ہم نے کہا آپ کو تو دائی کہا گیا ہے نا، دعوت دینے کا حکم دیا گیا ہے نا، آپ کو یہ کہاں لازم کیا گیا ہے کہ آپ اس کو زبردستی لائیں؟ آپ دعوت دیں، محبت سے، پیار سے، شفقت سے بلائیں، اگر آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے اپنے نصیب۔ تو امت محمدیہ جو بہتر ہے اس کی بنیادی وجہ جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتی ہے۔ اور جب امت اس منصب کو چھوڑ دے تو پھر حالات دیکھیں کس قدر ناگفتہ بے ہو جاتے ہیں، آج ہمارے سامنے ہیں۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ، تم 70 امتوں کے خاتمے پر آئے ہو، تم اللہ کے نزدیک ان تمام امتوں سے بہتر ہو، زیادہ عزت اور بزرگی والے۔ اس امت کو زیادہ بہتر کیا کہا گیا، بزرگی والا کہا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ 70 امتیں جو تم سے پہلے ہوئی ہیں وہ بہتر نہیں تھی، تم ان سب میں بہتر ہو۔ شان دیکھیے، مقام دیکھیے۔ ایک حدیث پاک یہ ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا، جن کو حضور نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ کتنا علم تھا حضرت علی کے پاس، سناؤں میں حضرت علی کی شان؟ کہتے ہیں کہ شاید مجھے یاد پڑتا ہے میں نے سنایا تھا، لیکن بہرحال منہ پر آ رہی ہے بات، پھر سن لیجئے اگر سنی ہوئی ہے تو۔ حضرت علی تشریف لے جا رہے تھے، 2 احباب آپ کے ساتھ تھے، ادھر جو صاحب تھے ان کا قد دراز، ادھر جو صاحب تھے ان کا قد بھی دراز۔ حضرت علی قد کے اعتبار سے پست قد تھے، شان تو بڑی بلند تھی، قد کے اعتبار سے دونوں میں سے کسی کو بات سوجھی اور کہا کہ علی آپ ہم دونوں میں ایسے لگتے ہو جیسے لنا کا نون ہوتا ہے۔ آپ لنا لکھیے ہاتھ پر، ادھر سے لام کی ڈنڈی بڑھ جائے، ادھر سے الف کی ڈنڈی بڑھ جائے، بیچ میں نون چھوٹا سا نظر آتا ہے۔ تو کہا کس سے تھا؟ شیر خدا سے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جس کو علم ملے گا وہ علی کے دروازے سے گزر کر ملے گا، علی کو چھوڑ دو گے تو علم کہاں ملے گا؟ تو علی نے فرمایا برجستہ، فرمایا اچھا تم مجھے لنا کا نون کہتے ہو، مجھے بیچ میں سے ہٹا دو بھائی، لام الف لا، نہ تمہارا وجود نہ تمہارا وجود، میرے بیچ میں رہنے سے تم دونوں کا کنیکشن قائم ہو رہا ہے۔ لنا کا معنی ہوتا ہے ہمارے لیے، ہمارے لیے، تو سب کو لے کر چلے نا حضرت علی، تو سب کو لے کر چلنا ہے، یہ میسج بھی یہاں پر ہمیں ملا۔ ایک روایت میں یہ ہے سنن ابو داؤد شریف کی،
فرمایا حضور نے کہ لا تزال امتی بخیر، میری امت ہمیشہ خیر پر رہے گی، ہمیشہ بھلائی پر رہے گی. یہ ایک شان اس امت کی آپ نے سماعت کی. دوسری شان کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا امت محمدی میں نزول ہونا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، اسی امت میں ہوں گے، اسی نبی کی شریعت کو، جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اسی کو آگے بڑھائیں گے، نافذ کریں گے. تو یہ شرف ہے یا نہیں اس امت کا کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر جو ہے اس امت میں جلوہ گر ہوں گے. حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا لا تزال امتی ظاہرین علی الحق حتی ینزل عیسی ابن مریم، میری امت میں ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے لڑتا رہے گا اور اسے غلبہ حاصل ہوگا یہاں تک کہ اس امت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا. شان بیان کی اس امت کی. آگے بڑھے. ایک اور چیز، ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ سے صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، اس وقت تمہاری شان کیا ہوگی، مقام اور مرتبہ کیا ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر تشریف لائیں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، کہ وہ امام جو ہوں گے وہ امام مہدی ہوں گے اور ان کی اقتداء میں عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے. شرف ہے، مقام ہے اس امت کا. کس طرح؟ یہ حدیث پاک جو بخاری کی ہم نے سماعت کی، اس کے تحت امام ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں فی مناقب الشافعی تواترن، کہ امام شافعی کے مناقب میں تواتر کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. کون سی؟ فرمایا بِأَنَّ الْمَهْدِيَّ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَنَّ عِيسَى يُصَلِّي خَلْفَهُ، کہ اس امت میں امام مہدی آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے اقتداء میں نماز ادا کریں گے. واضح اشارے. اور روایت بھی سماعت کیجیے. حضور نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت قیام حق کے لیے کامیاب جنگ قیامت تک کرتی رہے گی. حضرت جابر کہتے ہیں ان مبارک کلمات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے تو مسلمانوں کا امیر ان سے عرض کرے گا کہ تشریف لائیے، ہمیں نماز پڑھائیے. اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اس وقت میں امامت نہیں کروں گا، تمہارا باز پر امیر ہے. اس فضیلت اور بزرگی کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے. اور واضح اشارے پہلے بھی ایک دے چکا ہوں. اور آگے بڑھتے ہیں. الفتن، امام ابن نعیم علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الفتن میں لکھا ہے، حدیث نمبر 1103 میں ہے، فرمایا المہدی الذی ینزل علیہ عیسی ابن مریم ویصلی خلفہ عیسی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے بعد نازل ہوں گے اور ان کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا تحفہ بھی عطا فرمایا. اس سے پہلے امتوں کو یہ مال غنیمت نہیں ملتا تھا. مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ کافر سے جنگ کی ہے، جہاد کیا ہے اور مسلمانوں کو فتح مل گئی، کافروں کا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا، اب اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں. اور یہ امت کا نبی تقسیم فرماتا ہے. قرآن اس بات پر واضح بیان دیتا ہے. سورہ انفال، پوری سورہ انفال اسی موضوع پر 9ویں پارے کے ثلاثہ کے بعد شروع ہو رہی ہے اور 10ویں پارے تک یہ سورت چلتی ہے. فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو کھاؤ اس میں سے جو غنیمت تمہیں پاکیزہ حلال ملی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان. شریف کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، صحابہ کرام علماء اسلام سے آپ نے بارہا سنی ہوگی. حضور نے فرمایا اوتی تو خمسن
لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی، کہ مجھے وہ 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ مجھے میری امت میری 1 مہینے کی مسافت سے روب کے ذریعے مدد کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے میرا روب قائم کر دیا دشمن پر، 1 مہینہ دور سے میرا روب قائم کر دیا۔ پھر فرمایا کہ میری امت کے لیے پوری روئے زمین مسجد بنا دی گئی۔ سابقہ امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جس جگہ کو مسجد نامزد کیا جاتا تھا وہیں پر عبادت کر سکتے تھے، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتی تھی۔ امت محمدیہ کے لیے ہر زمین مسجد قرار دے دی گئی، جہاں پر بھی مسلمان شرائط معتبرہ پائے، نماز کا وقت پائے اور نماز ادا کر لے۔ فرمایا پوری روئے زمین کو مسجد قرار دے دیا گیا، میرا امتی جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے۔ میرے لیے غنیمت کے مال کو حلال کر دیا گیا۔ سابقہ قوموں میں نبی ایک خاص قوم کے لیے آتا تھا، لیکن مجھے سب لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور آخری بات جو حضور نے فرمائی وہ کیا؟ فرمایا مجھے شفاعت کا اذن دے دیا گیا۔ یہ حضور کی امت کی شان اور مال غنیمت کے حوالے سے حضور کے فرامین۔ اب میں نے یہ نقطہ قائم کرنا ہے کہ صحابہ کرام مال غنیمت کے حوالے سے لوٹ مار کرنے والے نہیں تھے۔ کس طرح نہیں تھے؟ آئیے میں اس کو تھوڑا سا واضح کروں۔ میں ایک بڑی ایمان افروز روایت کہیں، حکایت کہیں، وہ بھی اپنے اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے بیان کروں گا۔ پہلے تو حضور نے فرمایا کہ میرے سارے صحابہ کلہم عدول، میرے سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، عدل کرنے والے ہیں، جن کے دلوں کو اللہ نے عدل کے لیے چن لیا ہے۔ کیا وہ مال غنیمت دے کر لوٹ مار کریں گے؟ ہاں، دست درازی کریں گے؟ نہیں، یہ لوٹ مار کرنے والے نہیں تھے، بلکہ ان کی تربیت تو مصطفیٰ کریم کے نظروں کے سامنے ہوئی تھی، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھنا بیٹھنا اور حضور کے ساتھ سنگت رکھی، حضور کے ساتھ نشست و برخاست رکھی۔ ان کی شان تو بڑی عرفہ اور اعلیٰ ہے، ان کی شان بڑی عرفہ اعلیٰ ہے۔ حضور نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے، یہ روایت بھی بڑی ایمان افروز ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں کی طرف نظر فرمائی، اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کی طرف نظر فرمائی۔ سماعت کیجئے، فرمایا کہ فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو سب سے خیر پر پایا، بہتر پایا، بزرگی والا پایا۔ فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے لیے چن لیا اور انہیں رسالت کا منصب عطا فرمایا۔ بہتر دل تھا نا حضور کا تمام دلوں میں، ساری قوم میں۔ پھر کیا ہوا؟ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دل کو ملاحظہ کرنے کے بعد دیگر لوگوں کے دلوں کو ملاحظہ کیا تو فرمایا فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو اصحاب محمد کے دلوں کو سب سے زیادہ بہتر پایا۔ اب مجھے بتائیے، حدیث تو یہ کہتی ہے کہ حضور کے اصحاب کے دل سب سے بہتر ہیں، حدیث تو یہ کہتی ہے کہ سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، حدیث تو یہ کہتی ہے کہ میرے صحابہ، حضور نے فرمایا، 1 مٹھ جو راہ خدا میں خرچ کریں، غیر صحابی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہاں اس دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضور کے اصحاب جو ہے لوٹ مار میں لگے ہوئے تھے مال غنیمت کو۔ اندازہ کیجئے کتنے سخت جملے ہیں جو ان نفوس قدسیہ کے لیے ادا کیے گئے۔ پھر فرمایا فجعلہم وزراء نبیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کو اپنے نبی کے وزیر کے طور پر بنا دیا۔ یقاتلون علی دینہ، جب نبی کے وزیر بن گئے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا قتال کرتے ہیں دین اسلام کے لیے، راہ خدا میں لڑتے ہیں۔ ہاں،
یہ وسوسہ بھی جو آج پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں اسلام فقط امن سے پھیلا ہے، ہم نے کہا امن سے بھی پھیلا ہے، جنگ سے بھی پھیلا ہے۔ جہاں جنگ کی ضرورت تھی وہاں جنگ ہوئی ہے، جہاں امن کی ضرورت تھی وہاں امن ہوا ہے۔ ہر چیز کو امن کے کھاتے میں ڈال کر دشمنان اسلام کے آگے سر جھکا کر اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ کون سی بہادری ہے اور یہ کون سی دینداری ہے اور یہ کون سی شریعت ہے کہ جس کو آج کچھ لوگ پیش کر رہے ہیں؟ غور کرنا چاہیے۔ فرمایا فمار المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، جن کو مسلمان اچھا سمجھے وہ بات اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِندَ اللَّهِ سَيِّئٌ، اور جن کو مسلمان برا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے۔ یہ تو قاعدہ اور قانون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا کہ اہل ایمان جس چیز کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ ہاں مجھے بتائیے نا، مزاروں پر جاتے ہو تو کیوں جاتے ہو؟ اچھا ہی سمجھ کے جاتے ہو نا، تو مزار والے اچھے ہیں تو یہ اللہ کے نزدیک بھی۔ اور بخاری شریف کی روایت مجھے یاد آ رہی ہے، فرمایا حضور نے انتم شہداء اللہ علی الارض، تم زمین پر اللہ کے نگہبان ہو، جس کے بارے میں مل کر جو گواہی دو گے رب کے ہاں وہ وہی ایسا ہی ہوگا۔ وصف پاک کو تو سارے ہی اچھا کہتے ہیں، خواجہ غریب نواز کو بھی، ہاں داتا صاحب کے بھی تذکرے ہم کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں، نیک ہیں۔ آئیے اصحاب محمد کی شان میں اس روایت کو سنتے ہیں، جس کو تاریخ طبری میں بھی ہے، الکامل فی التاریخ میں بھی، اور دیگر کئی مقامات پر اس روایت کو لیا گیا ہے کہ اصحاب محمد لوٹ مار کرنے والے نہیں تھے۔ یہ نقطہ آج آپ اپنے گرہ سے باندھ کر لے جائیے گا، اور کسی بھی شخص کی بات پر کان نہیں دھرنا جو نبی کی شان میں نقص بیان کرے، جو صحابہ کی شان میں نقص بیان کرے، یا جو اولیاء اللہ کی شان میں نقص بیان کرے، اس شخص کی کوئی حیثیت شرعی اعتبار سے نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے جو بھی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایران فتح کیا، کسرا اس وقت کا سپر پاور جس کو آپ کہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص وہ فتح یاب ہو کر واپس آتے ہیں، دور کس کا تھا؟ عمر فاروق کا، 44 ملکوں کے فاتح تھے نا۔ کسرا بھی فتح کیا، اور کسرا بادشاہ کے کنگن کا واقعہ بھی ہے ایک جو آپ بارہا سنتے ہیں، جس کے حضور نے فرمایا کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا، میں دیکھتا ہوں کہ تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ ہاں خیر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی فتح کر لیتے ہیں کسرا کو، اور کسرا جب فتح کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس وقت جو مال ہمیں حاصل ہوا وہ ہیرے جواہرات، سونے چاندی، زبرجد، پتہ نہیں کیا کچھ تھا، اور اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ اگر ہم چاہتے تو اس مال پر قابض ہو سکتے تھے، لیکن نہیں، آئے خلیفۃ المسلمین کی بارگاہ میں اور سارا کا سارا ڈھیر کر دیا۔ پتہ چلا کہ یہ لوٹ مار کرنے والے نہیں تھے۔ حضور آ کر فرمایا کہ یہ سارا کا سارا مال آ گیا، یہ آپ کی خدمت میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، روایت چونکہ طویل ہے، جو مقصود ہے وہ بیان کرنا ہے تاکہ اس نقطے کو ہم سمجھ لیں۔ فرمایا کہ یہ آپ کی خدمت میں ہے، آپ اس کو جو بھی تقسیم فرمانا چاہیں، جو چاہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ حضرت عمر فاروق رونے لگے، علی المرتضی اس وقت موجود تھے ساتھ میں۔ فرمایا آپ کیوں روتے ہو؟ جب آپ بددیانت نہیں ہو تو آپ کی رعایا کیسے بددیانت ہو سکتی ہے؟ جب مسلمانوں کا خلیفہ ایماندار ہو اور اس مال کو ہڑپ کرنے والا نہ ہو تو پھر رعایا بھی ویسی ہی ہوگی نا۔ حضرت عمر فاروق نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میں تو وہ شخصیت تھا کہ جس سے 5 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے، حضور نے مجھے جس منصب پر فائز کیا کہ حضور کی برکت ہے کہ میں اتنی فتوحات کر چکا۔ امت محمدیہ کو ایک اور شرف اور کمال ملا کہ ہر زمانے میں
اولیاء اور ابدال عطا فرمائے گئے، ہر دور میں ملے، تاکہ روحانیت کا سلسلہ چلتا رہے۔ حضرات اولیاء کرام سے روحانیت چلتی ہے نا، ہمارا کوئی پریشانی آ جاتی ہے، ہم منت مانتے ہیں نا کہ غوث پاک کی منت مان لیں، داتا صاحب کی منت مان لیں، کیوں؟ یہ روحانی کنیکشن ہے ہمارے، اور یہ وہ مضبوط کنیکشن ہیں کہ جن کی برکت سے ہماری زندگیاں چل رہی ہیں، ورنہ ہم تو اتنے گناہگار لوگ ہیں کہ قدم قدم پر جرم کر رہے ہیں، رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن ان اولیاء کرام کی برکت سے رب العالمین نے ہم پر فضل کیا ہے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے امت کو اولیاء ابدال عطا فرمائے۔ حدیث پاک سنیے، حدیث پاک التیسیر شرح جامع الصغیر، میں حوالے بھی ساتھ ساتھ دیتا جا رہا ہوں تاکہ کسی کو شبہ ہو تو کتابوں کی طرف دیکھ لے۔ فرمایا زمین پر 40 مرد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانند موجود رہتے ہیں، ہر وقت ابراہیم علیہ السلام کی مانند۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ حضور کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی شان کتنی ہوگی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر جو ہے ریفرنس دیا ہے کہ روئے زمین پر 40 مرد ابراہیم علیہ السلام جیسے موجود ہوتے ہیں۔ ان کی شان کیا تھی؟ جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تو حضرت رب العالمین نے اپنے فرشتے جبرائیل ان کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ میرے خلیل کا حال تو پوچھو، خبر تو لو، اور پوچھو کوئی مدد چاہیے تو حضرت جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے تو فرمایا کہ میں جس کا بندہ ہوں وہ میرا رب ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں کس حال میں ہوں، تیری مجھے حاجت نہیں ہے، تیری حاجت نہیں ہے۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر وقت موجود رہتے ہیں، انہی لوگوں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اور انہی کی وجہ سے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے۔ ان میں سے جب کوئی وصال پا جاتا ہے تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسرے کو متعین کر دیتا ہے، یعنی یہ روئے زمین کبھی بھی 40 ایسے مردوں سے خالی نہیں ہوتی جو ابراہیم خلیل کی مثل ہوں۔ یہ مضمون اس حدیث پاک کا۔ میں ایک اور حکایت سنا دوں آپ کو تاکہ اس مضمون کو مزید کنکلوڈ کر دوں میں، کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ نے اولیاء اور ابدال کو بھیج کر اس امت پر کتنے احسانات فرمائے ہیں۔ آئیے سلسلہ چشتیہ کی طرف ہم چلتے ہیں، کیونکہ آج ربیع الثانی کی دوسری شب ہو گئی۔ آخر میں اگر موقع بنا تو سید غوث اعظم کے حوالے سے ایک دو باتیں کر دوں گا میں، کیونکہ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کب ہے؟ 470 یا 471 ہجری، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ 1441 چل رہا ہے۔ 470 اگر کاؤنٹ کریں تو علم العادات کے اعتبار سے ورڈ جو بنتا ہے وہ عشق بنتا ہے، اور 471 اگر مان لیں تو بنتا ہے عاشق، الف کا ایک بڑھ گیا۔ ہاں، تو جس کے سفر کی ابتدا آغاز عشق سے ہوتی ہے، پھر انجام کہاں تک پہنچتا ہے؟ انجام کہاں تک پہنچتا ہے کہ فرماتے ہیں قدمی ہادھی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور چشتیہ سلسلے کے بانی کیا فرماتے ہیں بل قدما کا علی عینی و راسی، فرمایا کہ آپ کا تو قدم، آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کی گردن پر ہے، میں تو یہ کرتا ہوں کہ آپ کا قدم میری آنکھوں پر بھی ہے اور میرے سر پر بھی ہے۔ سب نے مانا ہے حضور سیدی غوث اعظم کو، سب نے مانا، اتنے بڑے بڑے ولیوں نے مان لیا، تو آج اگر کوئی ٹنڈیان ملت اگر نہیں مانتے تو ٹھیک ہے نہ صحیح۔ دلی میں چشتیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں جن کا نام حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی ہے۔ یہ حکایت سنیں، بڑی ایمان افروز، مولانا فخر جہاں دہلوی۔ میں نے ان کے بارے میں پڑھا تو پھر میں نے سرچ کیا ان کے مزار کو، زیارت کی میں نے گوگل کے ذریعے۔ کہتے ہیں بڑے درویش صفت شخصیت تھی۔ دلی کی جامع مسجد میں جب نماز جمعہ پڑھاتے تھے تو ہزاروں کا مجمع آپ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، آپ کی اقتدا کو قبول کرتا تھا۔ کرامت کیا تھی آپ کی؟ کہتے ہیں کرامت یہ تھی کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی بھی شخص آتا
منہ سے نہیں بولتا تھا کہ میرا فلاں مسئلہ ہے، آپ اس کے دل کی حالت کو پڑھ لیتے تھے. ہاں تیرا یہ مسئلہ ہے نا، جا اللہ تعالیٰ پورا کرے گا. تیرا یہ بات ہے نا، یہ پریشانی اللہ پوری کرے گا. فرمایا یہ حالت ان کی کیفیت تھی. بادشاہ جو تھا اس وقت کا وہ پریشان ہوتے ہیں نا، بڑے لوگ دنیاوی منصب والے پریشان ہو جاتے ہیں. حالانکہ ان اولیاء کرام سے پریشان نہیں ہونا بلکہ ان کی بارگاہ سے تو خیرات لینی ہے. ہاں اپنی آخرت سنوارنی ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے. یہ اولیاء کرام کوئی مال و دولت کے اور دنیاوی جاؤ منصب کے لالچی تھوڑی ہوتے ہیں. وہ تو آپ کی وزارت صدارت جو بھی ہے دنیاوی اعتبار سے آپ ہی کے پاس رہے گی، آپ کو ان کی برکت سے مزید 4 چاند لگ جائیں گے. لیکن یہ نقطہ جس کو سمجھ میں آ جائے اس کے لیے ہے نا، جس کو سمجھ میں نہیں آئے اس کے ہم کیا بگاڑ لیں گے. فرمایا کہ اس بادشاہ جو تھا اس کو بڑی پریشانی ہوئی کہ قوم تو ان کی طرف جا رہی ہے، مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. تو اس نے جو ہے ایک چال چلی. چال کیا چلی؟ ایک طوائفہ کو خرید لیا اور کہا کہ جاؤ اور اس طریقے سے حضرت فخر جہاں دہلوی کو بدنام کرو. جمعے کا دن تھا، نماز جمعہ سے لوگ فارغ ہوئے، ملاقاتیوں کی قطار بندھی ہوئی تھی. وہ عورت بھی آ گئی، کھڑی ہو گئی. فرمایا معذرت کے ساتھ، مقصد یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو پریشان کروں. کل رات آپ میرے کوٹھے پر آئے تھے، آپ کی کمر میں بہت درد تھا، اب کیا حالت ہے؟ طبیعت میں کچھ بہتری ہے یا نہیں؟ اب دیکھیں کس طرح اولیاء کرام کو بدنام کرنے کی سازشیں ہوتی ہیں. اس دور میں بھی ہوتی تھی، آج بھی ہو رہی ہیں. فرمایا کہ کمر میں درد تھا آپ کے، تو میں نے کہا کہ پوچھ لوں آپ سے، طبیعت تو درست ہے، اور جو مجھے آپ نے سکے دیے تھے وہ بھی کھوٹے نکلے ہیں. میں دکان پر گئی تو بتایا دکاندار نے یہ تو سارے کھوٹے سکے ہیں. میں نے کہا اس کا بھی آپ کو بتا دوں. حضرت نے اپنا الٹا ہاتھ اس کے اوپر رکھا اور کہا بیٹی 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 3 مرتبہ فرمایا، اور سیدھے ہاتھ سے جیب سے کچھ سکے نکالے اور اس کے ہاتھ پر رکھے اور کہا بیٹی یہ لو، جب بھی ضرورت ہو مال کی آ کر لے جانا. وہ جو تھی عورت، جو طوائفہ تھی، she was totally fused, ہکا بکا رہ گئی، شوق میں آ گئی کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. اس کا دماغ جو ہے کچھ لمحے کے لیے کام کرنا چھوڑ گیا کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو کس مقصد کے لیے آئی تھی اور یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. بہرحال جب وہ اپنے اس شوق سے نکلی ہے تو اس نے جو جملہ کہا وہ بھی سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، سیکھنے کی بات. اس نے کہا کہ مجھے تو پیسے دے کر آپ کو بدنام کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اور آپ کی شان یہ ہے، ہم جیسی طوائفہ عورتوں کو تو لوگ گندی ہی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن آپ نے مجھے بیٹی کہا، مجھے کسی اور نے کبھی بھی بیٹی نہیں کہا تھا. اب تو میں لوگوں کو بتاؤں گی کہ جو کہا گیا ہے وہ غلط ہے، آپ کی شان تو وراء الورا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت پر احسان فرمایا کہ ہر دور میں ولی اور ابدال عطا فرما دیے. ایک اور شان اس امت کی، فرمایا امت محمدیہ کے مجذوبین اور فقراء کی قسموں کا بھی رب العالمین نے اعتبار کیا ہے. یہ قسم کھاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کرتا ہے. کس طرح؟ آئیے حدیث پاک بخاری شریف کی 2703، ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، بے شک اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھائیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے. یعنی یہ کہیں کہ اللہ یہ فرما دے، یہ کر دے، تو ہو جاتا ہے ان کی زبان کی تلفظ کی برکت سے. حدیث پاک کا ایک اور مضمون، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ بعض ایسے لوگ جن کے چہرے پر
گرد و غبار نظر آئے، جن کے بال بکھرے ہوئے ہوں، لوگ ان کو دھتکار دیں، دروازوں پر آئیں تو ان کو جھاڑ دیا جائے، کوئی پرسان حال نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ ایسا ہوگا کہ کسی معاملے میں قسم کھائیں گے اللہ تعالیٰ اس قسم کو پورا کر دے گا، قسم کو پورا کر دے گا۔ یورپ میں ایک فرنگی مجذوب تھا، یورپ میں، جو کلمہ طیبہ کے ایک حصے پر عمل کرتا تھا، لا الہ الا اللہ کو مانتا تھا، فقط محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے بہت افسوس ہوا، کاش کہ وہ مجدد الفسانی کے دور میں ہوتا تو مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی اس کو کھینچ کر محمد رسول اللہ کے دامن میں ڈال دیتے، لیکن اس نے مجدد صاحب کا دور نہیں پایا۔ علامہ اقبال کا یہ موقف پتہ ہے کب تک تھا؟ اس وقت تک تھا جب حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے مجدد صاحب کی قبر پر حاضری نہیں دی تھی۔ جب حاضری دی تو پھر ان کا موقف چینج ہوا۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحت پر، وہ خاک کے زیر فلک جس کی مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس کرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے کیا بر وقت جس کو خبردار۔ کہتے ہیں کہ ہم نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ حضور آپ تو گئے نا مجدد صاحب کی لحد پر، ان کی قبر پر، ان کے مزار پر، آپ کو کیا ملا، کیا پایا آپ نے، اور اس فرنگی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جب وہاں پہنچے تو علامہ اقبال نے فرمایا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا کہ مقام کبریا کیا ہے۔ آج علامہ اقبال کو پڑھنے والے کم ہیں نا۔ علامہ اقبال بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی خبر پر ڈھیروں رحمت برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت پر ایک اور کرم کیا۔ وہ کیا کرم کیا؟ کہتے ہیں کہ امت محمدی کے اولیاء سے عداوت رکھنا یہ ایسا ہے جیسا کہ رب العالمین سے عداوت رکھی، دشمنی رکھی۔ حدیث پاک حضرت زید بن اسلم نے حضرت عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ ایک مرتبہ مسجد تشریف لائے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول روضہ انور پر رو رہے تھے۔ جب انہوں نے روتے ہوئے دیکھا تو حضرت معاذ سے رونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک مجھے رلا رہی ہے۔ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا؟ حضور نے فرمایا کہ ذرا سا دکھاوا بھی شرک ہے۔ جس نے اللہ کے اولیاء سے ذرا سی بھی دشمنی کی اس نے اللہ تعالی سے اعلان جنگ کیا۔ اللہ ان نیک متقی لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو چھپے رہتے ہیں، اگر وہ غائب ہو جائیں تو کوئی انہیں تلاش نہیں کرتا، اگر وہ سامنے آ جائیں تو کھانے تک کا نہیں پوچھا جاتا اور نہ ہی انہیں کوئی پہچانتا ہے۔ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، یہ ایسے لوگ گرد آلود تاریکی فتنے سے نکل جائیں گے۔ یہ اللہ کے محبوبوں کا مقام ہے۔ آئیے نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں بھی جاتے ہیں۔ میں نے نیت کی تھی، ذہن بنایا تھا، کیونکہ یہ ولیوں کا مہینہ ہے، ولیوں کے سردار سیدی غوث اعظم کا مہینہ ہے، تو ہم نے کہا غوث اعظم کا بھی ذکر کر دیا میں نے، اور ضمن دیگر اولیاء کرام کا بھی ذکر ہو جائے، کیونکہ موضوع ہمارا نظام الدین اولیاء ان کے پیر تھے شیخ بابا فرید الدین گنج شکر۔ ہاں، شیخ بھی ایسا ہو تو پھر مرید بھی۔ کہتے ہیں شیخ نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ محبوب بنو گے یا محب بنو گے، کیا بنو گے؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ نے فرمایا کہ حضور اجازت دیجئے نا
ماں سے پوچھ کر آ جاؤں، جو ماں کہے گی وہ آپ کو بتا دوں گا آپ کو۔ اس وقت کی مائیں بھی تو ولیہ تھی نا۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب مکتبے میں گئے، مدرسے میں گئے اور استاد نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے پڑھنا شروع کیا، 18 پارے سنا دیے۔ فرمایا بیٹا کیسے یاد کر لیے، کب یاد کر لیے؟ فرمایا اس وقت یاد کر لیے جب ماں کے پیٹ میں تھا۔ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، ماں قرآن پڑھتی تھی، میں پیٹ میں اس کا قرآن سنتا تھا اور یاد کرتا تھا۔ جب مائیں قرآن پڑھنے والی ہوا کرتی تھی تو اولاد بھی غوث اعظم جیسی ہوا کرتی تھی۔ آج ماں اٹھتی ہے اور جو ہے 9 بجے کا جو ہے مارننگ شو لگاتی ہے۔ 100 چینلز ہو گئے، ہر چینل پر الگ جو ہے طوفان بدتمیزی، آپ زیادہ جانتے ہوں گے، ہر چینل پر طوفان بدتمیزی۔ صبح ہی صبح جب مارننگ ہماری نماز کے علاوہ ہو جائے، قرآن کے علاوہ ہو جائے، اور ان گانے بجانے والوں اور ایکٹروں کے ساتھ ہو جائے تو پھر پورا دن کیسا گزرے گا آپ دیکھ لیجئے۔ پھر روتے ہیں لوگ کہ ہمارے ہاں برکت نہیں ہوتی، بے برکتی ہے، پریشانیاں نہیں جاتی۔ ہم نے کہا مارننگ شو کو نکالو نا یہاں سے، نکالو ان مارننگ شوز کو اور قرآن کی تلاوت کو لاؤ، حدیث کو لاؤ، شریعت اور سنت کو لاؤ، تو انشاءاللہ دیکھو کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ کرنا کچھ نہیں ہے، ساری برکتیں مفت میں چاہیے تو ساری کی ساری برکتیں تو مفت میں نہیں ملتی نا بھائی، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ ماں سے پوچھ لوں گا، ٹھیک ہے پوچھ لو۔ جانے لگے، راستے میں ایک فقیر مل گیا۔ یہ وہ فقیر نہیں ہے جو یہاں بھنگ چرس پینے والے، نشہ کرنے والے، میلے کچیلے، جن کو دیکھ کر ہمیں لگے کہ 6 مہینے تک حضرت نے نہایا ہی نہیں ہے۔ یہ ایسے نہیں تھے، وہ پہنچے ہوئے تھے، بزرگ تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو گزرتے ہوئے دیکھا تو کہا اے نظام الدین بتاؤ محبوب بنو گے یا محب بنو گے؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ تو میرے اور میرے شیخ کے درمیان کی بات تھی۔ فرمایا ایسا کرو ماں سے پوچھ کر آؤ، ماں جو کہے وہ کر لینا۔ پھر مزید شوق میں آ گئے۔ فرمایا اگر ماں نہ جواب دے تو کیا کروں، آپ بتاؤ گے مجھے؟ فرمایا ٹھیک ہے، ماں نہ بتائے تو پھر میرے پاس آنا، میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ خوشی خوشی چلے گئے، ماں کے پاس پہنچے، ماں سے کہا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، شیخ نے پوچھا تھا راستے میں، یہ معاملہ ہوا، کیا کرنا چاہیے، محبوب بننا چاہیے محب بننا چاہیے؟ ماں نے کہا کہ اسی بزرگ سے پوچھو جو تجھے راستے میں ملے تھے۔ ماں بھی صاحب فراست ہوگی نا، جس نے نظام الدین اولیاء جیسے بیٹے کو جنم دیا۔ کوئی فلم ایکٹر ہو اور ڈرامہ ایکٹر ہو یا فلاں ہو فلاں ہو فلاں، اس کی ماؤں کو فخر نہیں کرنا چاہیے۔ فخر کے قابل تو یہ مائیں ہیں جنہوں نے ولیوں کو پیدا کیا ہے، جنہوں نے ولیوں کو پیدا کیا ہے، جن کے تذکرے آج بھی ہماری محفلوں کی زینت بنتے ہیں۔ خیر، ماں نے کہا کہ اسی سے پوچھو۔ واپس نکلے، اسی مقام پر پہنچے جہاں پر وہ بزرگ ملے تھے، دیکھا تو بزرگ نہیں تھے۔ آس پاس کے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر کل موجود تھے فلاں فلاں، کہاں گئے؟ ان کا تو کل ہی انتقال ہو گیا۔ ان کا اوہو، مجھے تو کہا تھا کہ آ کر پوچھ لینا، اور خود دنیا سے ہی پردہ فرما گئے۔ چلو قبر پر جا کر پوچھتے ہیں، اللہ کے ولی تو سنتے ہیں، جواب بھی دیں گے، کیا بعید ہے؟ عقیدہ تھا نا مسلمانوں کا، عقیدہ تھا مسلمانوں کا کہ اللہ کے ولی سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جواب دیتے ہیں، ہماری مدد و نصرت کرتے ہیں۔ یہ بیماریاں تو آج یہ 100-150 سال سے پیدا ہوئی، یہ پہلے نہیں تھی ساری۔ کہا کہ کہاں دفنایا ہے ان کو؟ کہا دفنانا کہاں تھا، یہ کورے کرکٹ پہ ڈال دیا ہے ان کو۔ گئے وہاں پر ڈھونڈتے ہوئے، دیکھا تو حضرت کو کورے پر ڈال دیا گیا تھا۔ فرمایا حضور آپ نے تو یہ کہا تھا کہ کل آ کر پوچھنا، آپ کو اپنی وفات کا علم نہیں تھا کیا؟ آپ نہیں جانتے تھے کہ آپ کل نہیں ہوں گے؟ فرمایا اے نظام الدین سنو، محبوب بننے کے بڑے فائدے ہیں۔ محب بنو گے تو اسی طرح کورے کے کرکٹ پہ ڈال دیا جائے گا، نہ غسل ملے گا، نہ کفن ملے گا، نہ تدفین ہوگی۔ لیکن محبوب بنو گے نا تو تمہارا مزار بھی بنایا جائے گا اور لوگ آ کر فاتحہ بھی پڑھیں گے۔ یہ نکتہ اولیاء کرام دے گئے۔ اس امت پر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ ہر دور میں اولیاء بھی دیے، اور اولیاء بھی کیسے دیے،
کہ جن کی عداوت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عداوت فرمایا. دین اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر صدی میں مجدد بھی دیے ہیں. مجدد کا تو ایک پورا لیکچر ہمارا موجود ہے, صرف اشارہ کر کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں. ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دینها, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر مجدد بھیجے گا جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا, یعنی جو بگاڑ ہوا ہے اس بگاڑ کو ختم کرے گا اور امت کی رہنمائی کرے گا. وَأَنَّ عُلَمَاءَهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ, اور علماء انبیاء اکرام کے وارث ہیں. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. حضور نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. حضور نے فرمایا کہ ان العالم فی قومہ کالنبی فی امتہ, بے شک عالم اپنی قوم میں ایسا ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ فرامین آپ نے سماعت کیے. لیکن یہ تو اس امت کے علماء کا حال ہے نا, کہ جن کو بنی اسرائیل کے انبیاء سے تعبیر کیا گیا, جن کو انبیاء کا وارث کہا گیا. ایک علماء وہ بھی تھے جو انبیاء بنی اسرائیل کے تھے, ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اپنی اولاد سے بھی علم چھپاتے تھے, اور ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ علم نجوم اور طب جان کر یہ لوگ بادشاہوں کی صحبت کو نہ پالیں اور اپنے دین سے مزمحل نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے, اور علماء بنی اسرائیل میں بلعم باور بھی گزرا ہے, جس کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس کو کہا گیا کہ بد دعا کیجئے. پہلے تو منع کرتا رہا, لیکن دنیا کے مال کی وجہ سے بک گیا. اب جب دنیا کے مال کی وجہ سے بک گیا اور معاذ اللہ کے نبی کے لیے بد دعا کرنا شروع کی, تو وہ بد دعا اس کے اپنے حق میں ہونے لگی اور کتے کی طرح اس کی زبان باہر نکل گئی. قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ, کہ اس کی مثال تو کتے کی طرح ہے. کیسے؟ فرمایا کہ اس پر کوئی حملہ کرے تو بھی زبان نکالتا ہے اور چھوڑ دے تو بھی زبان نکالتا ہے. تو یہ حال تھا بنی اسرائیل کے علماء کا, اور امت محمدیہ کے علماء کا حال آپ نے سماعت کیا. امت محمدیہ پر ایک اور انعام ہوا, ایک اور فضل ہوا, کرم ہوا. وہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کا درود امت محمدیہ پر بھیجا گیا. یہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے نئی بات ہو, لیکن میں اس عقدے کو بھی انشاءاللہ ابھی حل کر دیتا ہوں 2-3 منٹ میں انشاءاللہ. ایک قرآن کی آیت بار بار پڑھی جاتی ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, ہاں, کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے. ایک آیت یہ بھی ہے قرآن کی, هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما, اور وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے کہ تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف نکالے اور وہ مسلمانوں پر مہربان. یہ بھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 46. پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 157 کا موضوع بھی اسی سے ملتا جلتا ہے. فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون, یہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے درودیں ہیں اور رحمت, اور یہی لوگ راہ پر ہیں. علامہ آلوسی علیہ رحمہ تفسیر روح المعانی, بڑی جانی مانی تفسیر علماء کے نزدیک, کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یہ آیت جب نازل ہوئی نا تو خلیفۃ المسلمین, سب سے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی خیر کی محمد پر کوئی چیز نازل فرمائی, یعنی اللہ تعالیٰ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی خیر نازل فرمائی تو ہمیں بھی اس میں شامل کر لیا. یعنی حضور پر خیر نازل ہوئی ہے تو حضور کی امت کو بھی اس خیر میں شامل کیا. حضور پر کیا خیر نازل ہوئی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. اب امت محمدیہ پر کیا خیر نازل ہوئی؟ فرمایا هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور
وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے کہ تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف نکالے، اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر مہربانی کی۔ کس طرح اللہ رب العالمین درود بھیجتا ہے امت پر؟ کیا مطلب ہے؟ فرمایا امت پر اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے۔ کیوں؟ کہ ایک اور قرآن کی آیت اس پر دلیل بنتی ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ان پر رب کی طرف سے درودیں ہیں اور رحمت ہیں۔ تو درود بمانا رحمت۔ اور فرشتے درود کس طرح بھیجتے ہیں؟ فرمایا فرشتے امت محمدیہ کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ انکاؤنٹیبل ہے یا نہیں ہے فرشتے؟ کوئی کیلکولیٹر، کوئی کمپیوٹر، کوئی دنیا کا نظام، سائنسی دنیا ہے، بڑی ترقی کر لی ہم نے، بہت ترقی کر لی، لیکن اس ترقی یافتہ دور میں بھی کوئی انسٹرومنٹ ایسا ہے کہ جو یہ میجر کر کے بتائے کہ فرشتے کتنے ہیں؟ نہیں ہے۔ میری معلومات کے مطابق تو نہیں ہے، شاید آپ بھی یہی کہیں گے کہ نہیں ہے۔ یہ امت بڑی دلیر ہے۔ کس طرح دلیر ہے؟ آئیے، جنگ یرموک ہوئی نا مسلمانوں کی نے، جب جنگ یرموک کی تو مسلمانوں کے ساتھ کتنے افراد تھے؟ 36,000، 36,000، اور آپ کے جو اگینسٹ تھے مسلمانوں کے کافر تھے وہ تھے 6 لاکھ۔ بدر ہوئی، مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 305۔ وہ 313 کا عدد ایک وجہ سے کہا جاتا ہے، علماء اس کو جانتے ہیں، 313 کی تعداد۔ مد مقابل کتنے تھے؟ 1000۔ لیکن مسلمان کتنے نڈر تھے، بہادر تھے۔ جنگ یرموک میں مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف جس کو کہا جائے وہ تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے خود مبارک میں حضور کا منہ مبارک موجود تھا ٹوپی شریف میں۔ جب رومی سپہ سالار آمنے سامنے ہوئے نا تو بڑی بڑکیاں مارنے لگا۔ وہ بڑکیاں مارنا سمجھتے ہیں نا؟ بڑکیاں مارنے لگا، ہاں تم لوگ لڑو گے، کمزور جسم والے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں تمہارے، یہ ہے وہ ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ تھوڑا ہلکے ہو جاؤ، ہلکے۔ کہا کہ انا قوم نشرب الدماء، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم کمزور ہیں؟ ہم وہ قوم ہے جو خون پیتے ہیں، خون۔ وَأَنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا دَمَ أَطْيَبُ مِن دَمِ الرُّومِ، اور ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ رومیوں کے خون سے زیادہ اچھا خون تو کسی کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو آج تم تیار ہو جاؤ، 6 لاکھ کا خون ہم نے پینا ہے۔ جب مسلمانوں نے اپنے آپ کو ڈھیلا ثابت کر دیا پوری قوم کے سامنے اور بزدل ثابت کرنا شروع کر دیا اور ہر معاملے میں مصلحت کا شکار ہوئے اور امن کا درس دینے لگے جہاں پر جنگ کی ضرورت تھی، تو پھر مسلمانوں پر یلغار آپ دیکھ لیجئے کہ کشمیر میں بھی مسلمان پس رہا ہے، شام میں بھی مسلمانوں کو پیسا گیا، برما میں بھی مسلمانوں کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ وہ کون سا علاقہ ہے جہاں پر مسلمانوں کو بھیڑ بکریوں اور سبزیوں کی طرح نہیں کاٹا گیا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے یہ سارے انعام اور اکرام تو ہم نے حاصل کر لیے۔ آخر میں کنکلوژن کی طرف میں آتا ہوں تاکہ اس موضوع کو میں کنکلوڈ کر دوں اور آپ بھائیوں کے سامنے وہ بات رکھوں کہ ہم نے حضور کی برکت سے سب کچھ پا لیا، ہاں سب کچھ پا لیا۔ 1 روپیہ راہ خدا میں خرچ کریں تو 10 روپے کا ثواب بھی ملے، 70 کا بھی ملے، 700 کا بھی ملے، اور قرآن کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اور بڑھا دے۔ آج میں صبح لیکچر دے رہا تھا، بچوں کو پڑھا رہا تھا درس نظامی، تو تیمم کا چیپٹر تھا، تیمم کا۔ تو میں نے کہا بچوں آپ لوگوں نے حاشیہ تیار کیا ہے نہیں کیا؟ نہیں حاشیہ تو نہیں دیکھا، ہم چلو حاشیہ پڑھتے ہیں۔ میں حاشیہ کی طرف آیا، پہلا ہی جملہ یہ تھا کہ یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے کہ اس کو تیمم کی نعمت دی گئی ہے کہ پانی نہیں ملے تو تیمم کے ذریعے وضو کر لے اور نماز ادا کرے، تو یہ خاصہ بھی امت محمدیہ کا ہے۔ تو یہ سارے خاصے امت محمدیہ کے اتنے سارے آپ نے سماعت کیے۔ حضور کے دین نے تو ہمیں اتنا کچھ دیا، میں نے کیا دیا، آپ نے کیا دیا، یہ سب آپ بھی سوچیں اور میں بھی سوچوں۔
حضرت عبداللہ بن زید انصاری اپنے باغ میں گوڈی کر رہے تھے، کاشتکاری کر رہے تھے. ان کے صاحبزادے تشریف لائے اور کہا کہ والد گرامی پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے. حضرت عبداللہ بن زید انصاری فرماتے تم سچ کہتے ہو؟ واقعی ایسا ہی ہوا ہے کہ حضور پردہ فرما گئے؟ فرمایا واقعی حضور پردہ فرما گئے. انہوں نے دعا کی. کیا دعا کی؟ سیرت نگاروں نے لکھا، فرمایا اللہم اذھب بصری لا ارا بعد حبیبی محمدا احدا فکف بصرہ. انہوں نے دعا کی اے اللہ میری آنکھوں کو لے لے یہاں تک کہ تیرے حبیب کے سوا کسی اور کے چہرے کو میں دیکھوں ہی نہیں. اسی وقت ان کی آنکھیں نابینا ہو گئیں. یہ تھے حضور کی امت، یہ تھے حضور کی امت. میں اور آپ بھی حضور کی امت ہیں. ہم نے اس قوم کو کیا دیا؟ ہم نے حضور کے دین کو کیا دیا؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ میں معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر یہ بات کہوں گا، لیکن اپنے دل کے چور بھی تو ہم نے پکڑنے ہیں. اپنی اصلاح بھی تو ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ ہاں 2016 جولائی 29 جولائی 2016 سے ہم نے یہ کیمپین شروع کی تھی درس قرآن کی کہ ہر انگریزی ماہ کے آخری جمعے کو. یہی ہمارا تھا. اس وقت سے جو آ رہے ہیں اب تک غور کریں کہ ان کے کردار میں کیا تبدیلی آئی. ہر مہینے آتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں، دیگر ایکٹیویٹیز میں بھی شریک ہوتے ہیں. ہم نے دین محمدی کو کیا دیا؟ ہمارا حال کہیں ایسا تو نہیں کہ جب تک ہمیں پروٹوکول نہ ملے ہم نہیں جائیں گے. ہمارا حال ایسا تو نہیں کہ ہم یہ آگے سے ڈیمانڈ کریں کہ فلاں فلاں معاملات ہیں یا نہیں ہیں، اگر یہ ہیں تو ہم آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے. جس قوم کے بارے میں نے کہا نا کہ جس قوم کی بیٹی 86 سال کی قید سن کر امریکہ کی جیل میں بیٹھی ہو، وہ قوم یہ ڈیمانڈ کرنے کے قابل ہے کہ ہم دین کا کام اس وقت کریں گے جب ہمیں یہ سہولت ملے گی. مجھے بتائیے آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ آپ کا دل اس بات کو مانتا ہے؟ یہ زبان کا ذائقہ جو ہے نا، یہ صرف زبان کی حد تک ہے پیارے بھائیوں. پیٹ میں جا کر تو دال کھائیں یا بریانی کھائیں سب ایک ہی ہے. تو ہم نے اس دین کو کیا دیا؟ میں جاتا ہوں، مجھے ایک صاحب نے کہا معذرت کے ساتھ اگر یہاں موجود ہوں تو ٹونٹ کرنا مقصد نہیں ہے میرا، صرف اصلاح، تاکہ ہمیں یہ تو پتہ چلے نا کہ ہمارے ان جملوں سے سامنے والا کیا محسوس کر رہا ہے. کہ وہ دین کی دعوت لے کر آیا ہے اور ہم اس کو یہ کہیں کہ نہیں 9:30 بجے آپ شروع کرو تو ہم آ جائیں گے. تو کیا ہم دکان 8:45 بجے بند نہیں کر سکتے؟ اس دین نے ہمیں اتنا کچھ دیا، قرآن دیا، اللہ نے اپنا حبیب ہمیں عطا فرما دیا، بن مانگے اتنا کچھ مل گیا، اتنا شرف کمال مقام مرتبہ قرآن اور حدیث اس امت محمدیہ کا بیان کر رہا ہے. کیا یہ امت اس بات کو نہیں سمجھتی؟ کیا وہ یہ کہے گی کہ 9:30 بجے شروع کرو تو ہم آئیں گے ورنہ ہم پونا گھنٹہ لیٹ آئیں گے؟ ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ کس کس کے لیے فیزیبلٹی تھی کہ وہ 8:45 بجے حاضر ہو جاتا، بلکہ 8:30 بجے حاضر ہو جاتا، لیکن وہ جو ہے سستی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جو ہے خواہ مخواہ لیٹ آیا. یہ ہم میں سے ہر ایک نے غور کرنا ہے. کیا پورا مہینہ ہم مال نہیں کماتے؟ کیا پورا مہینہ مال نہیں کماتے؟ کیا اس علاقے کے رہنے والوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ جا جا کر قرآن کی دعوت دیں، یا صرف یہ میری ہی ذمہ داری ہے یا میری ٹیم کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ ہم سب کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا قرآن سے ہم سب محبت نہیں کرتے؟ ہاں، اگر میں یہ کہوں کہ آپ میں سے وہ شخص جو قرآن سے محبت نہیں کرتا وہ ہاتھ اٹھائے، تو کیا کسی کا ہاتھ اٹھے گا؟ نہیں. ہم میں سے ہر ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں قرآن سے محبت ہے، لیکن قرآن سے کیسی محبت ہے کہ اس کو لپیٹ کر ہم نے جو ہے ہائی آن شیلف آئی ایم کیپٹ فارگٹن دیئر آئی ایم لیفٹ کا ہم نے جو ہے پوئٹری جو ہے پڑھ دی ہے. کیوں ایسا کیا ہم نے اس قرآن کے ساتھ کہ آج اس قرآن کی بے حرمتی کی گئی اور اس کو جلانے کی کوشش کی گئی؟ کیوں کیا ہم نے یہ؟ کیا رب کریم کو منہ نہیں دکھانا محشر میں؟ کیا مصطفیٰ کریم کا جو ہے قبر میں سامنا نہیں کرنا؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگانا تو بڑا آسان ہے پیارے بھائیوں، لیکن اس نعرے کی لاج کیا ہم نے اس دنیا میں نہیں رکھنی؟ اس کے لیے کوئی اور زندگی ملے گی؟ نہیں، سب کچھ اسی دنیا میں کرنا ہے. ابھی وقت ہے،
جاگیں, اپنے آپ کو بیدار کریں. دشمنان اسلام ہر زاویے سے مسلمانوں کو پسپا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور یہ مسلمان فقط کھاؤ پیو اور کماؤ کے نعرے سے فارغ ہی نہیں ہے, اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے, وقت ہی نہیں ہے. آئیے اپنے وقت کو رب کی رضا کے لیے گزاریے, قرآن کے لیے گزاریے, قرآن کی دعوت کو عام کیجئے. یہ رب کا کلام ہے. میں آپ کو بار بار دعوت دے رہا ہوں, میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ جتنے لوگوں کو میں اکٹھا کر سکتا ہوں میں کر لوں, لیکن رب کی بارگاہ میں مجھے بھی منہ دکھانا ہے, آپ نے بھی دکھانا ہے. میں یہ کہہ کر فارغ ہو جاؤں گا کہ اللہ میں نے اپنی پوری کوشش کر دی تیرے بندوں کو تیری طرف لانے کے لیے. یہ بندے اگر نہیں مانتے تھے تو تو جان اور یہ تیرے بندے جانے. یا میرے پاس کوئی اور جواب ہونا چاہیے؟ آپ بتائیں کیا جواب ہونا چاہیے میرا؟ یہی ہے کچھ اور؟ میسجز چلائے جاتے ہیں, سوشل میڈیا چلایا جاتا ہے, ہر طریقے سے خرچہ کر کے اتنی ارینجمنٹ کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ مسلمان 1 گھنٹے کے لیے 1.5 گھنٹے کے لیے اللہ کی یاد کے لیے جو ہے گزارے اور اللہ کو یاد کر کے اس کو راضی کرے. لیکن یہ مسلمان اگر آ بھی جاتا ہے تو اس کا موبائل فون بند نہیں ہوتا. کچھ نہیں تو اس 1 گھنٹے کے لیکچر میں 6-8 دفعہ موبائل ٹیون مجھے سنائی دی گئی ہے, اور میں بھول بھی گیا جو مجھے بولنا تھا, بیچ میں بھول گیا. اس کا وبال کس پر؟ مجھ پر یا کسی اور پر؟ تو اگر یہ سوچ اگر اب بھی نہیں بنتی تو پیارے بھائیوں پھر کب بنے گی؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے جس کی زندگی جتنی لکھی ہے وہ اس کے علاوہ نہیں گزارے گا. اگر ہماری زندگی آج کے بعد 1 دن کی رہ گئی ہے تو 1 دن سے 1 لمحہ بھی زیادہ نہیں ملنے کا ہمیں. کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری. اللہ رب العالمین کی یاد کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے. آپ آئیے, کوشش کیجئے. رب کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ رب العالمین اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہم پر کرم فرما. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.